منور انیس صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بیش قیمت خیالات سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین۔ خواتین و حضرات، میں مرکزی انجمن خدام القرآن جناب اور اس کے اہلکار جناب ڈاکٹر ابصار احمد صاحب کا تہہ دل سے ممنون ہوں کہ آپ نے یہ عزت افزائی بخشی ہے، اور یہ آپ ہی کی کوششوں کی وجہ سے، اور جس ستائش کا میں مستحق نہیں ہوں، یہ اس ستائش کا نتیجہ ہے کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ آج کے موضوع اسلاموفوبیا، نیو اورینٹلزم اینڈ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بارے میں میرے پاس ایک پہلے سے تیار شدہ، ڈاکٹر صاحب جب تشریف لائے تھے اور آپ نے مجھے اس موضوع کے لیے دعوت دی تھی، تو یہ اسی وقت لکھ لیا تھا میں نے، اور اس کے بعد تاریخ کا فیصلہ ہونا تھا۔ تو بہرحال میں یہ چاہوں گا کہ وہ جو تیار شدہ متن ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، ایک مخلوط انداز میں، انگریزی، اور اگرچہ میرا ایمان ہے کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے، لیکن جیسے کہ میں نے اس کا پس منظر عرض کیا ہے، میں چاہوں گا کہ یہ مغربی فکر کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ مغربی زبان میں سوچیں، مغربی زبان میں پڑھیں اور مغربی زبان ہی میں لکھیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اردو زبان ان خیالات کو بیان کرنے سے قاصر ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ فکر اور وہ سوچ جو کسی زبان کا خاصہ ہے، اگر آپ تہذیب مغرب کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو انہی کی زبان میں، جسے ڈکشن کہتے ہیں اور جس کو ایتھوس بھی کہا جا سکتا ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں۔ تو ان گزارشات کے بعد میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں وہ تیار شدہ متن۔ اس کے آخر پہ میں نے تقریباً 40 کے قریب سلائڈز کا انتخاب کیا ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک مقولہ ہے کہ نقل کفر نباشت۔ میں جو چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وہ ان کا بیان انتہائی تکلیف دہ ہے، صرف اور صرف اگر ان چیزوں کو انسانی نقطہ نظر سے دیکھا جائے، کجا یہ کہ یہ باتیں قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے بارے میں کی جاتی ہیں، تو دل اس قدر گرفت میں آ جاتا ہے، لفظ تہذیب جو ہے وہ اس پہ انسان سوچتا ہے کہ کیا مغرب میں تہذیب نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی ہے اسلام دشمنی کے ناطے سے۔ تو جن چیزوں کا میں حوالہ دوں گا وہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو انٹرنیٹ پہ مل سکتی ہیں، لیکن شاید ہی کسی مسلمان کا جگر ہو کہ وہ ان چیزوں کو دیکھنے کی تاب لا سکے۔ لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں کا ایک حد تک بیان کیا جائے اور ان چیزوں کا جائزہ لیا جائے تاکہ مغربی ذہن کو سمجھنے میں مدد ملے اور مسلمان اس کا ایک مؤثر جواب تیار کر سکیں۔ Beyond the colonial legacy, the relations between Islam and the West have come to be defined largely by the landscape of ideas and events of the post-September 11 world۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ستمبر 11 کے بعد کے واقعات جو ہیں وہ اب ایک قسم کی کسوٹی بن چکے ہیں جن سے مغرب اور اسلامی دنیا کے تعلقات کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یا ان تعلقات کو اس روشنی میں دیکھا جاتا ہے۔
Several euphemisms are in vogue, that is, clash of civilization, war of ideas, war on terror, crusades, Islamofascism, and a milder version of Islamic fundamentalism, among others, with less caustic attributes. تو جب ان تعلقات کو بیان کیا جاتا ہے تو اس میں اس قسم کی اصطلاحات کا استعمال بہت عام ہو چکا ہے، یعنی تہذیبوں کا تصادم یعنی کلیش آف سویلائزیشن، خیالات کی جنگ، وار آف آئیڈیاز، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ، صلیبی جنگیں اور اسلامک فاشزم، اور اس کے علاوہ رجت پسندی، اسلامی رجت پسندی وغیرہ کے نام دیے گئے ہیں. Here we take a critical look at some of these markers of Western civilization. Apart from the military, economic, and political streaks involving invasions of Iraq, Afghanistan, and covert and not so covert intrusions into Pakistan, the most prominent target of the Western diatribes is the life, personality, and character of the blessed Prophet. May Allah's peace be upon him. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ ان فکری رجحانات کا جائزہ لیں تو یہ افغانستان، عراق اور پاکستان پر جو فوجی حملے ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں، ان کے پس منظر میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خفیہ اور جو منظر عام پر جو کچھ ہو رہا ہے مغرب کی طرف سے، اس میں سب سے زیادہ ٹارگٹ جس چیز کو کیا جا رہا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات، آپ کی حیات مبارکہ اور آپ کی زندگی کے دوسرے حالات، یہ ان کو شاخسانہ بنایا جا رہا ہے. A Christian polemicist, Ali Sina, جو ایک جعلی نام ہے, sum up the mindset in these words. علی سینا جو ایک فرضی نام سے عیسائی مصنف ہیں، ان کا کہنا ہے to understand Muslims one must understand their prophet. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ مسلمانوں کو جاننا چاہتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ان کا مقصد ہے، تو اس کے لیے آپ کو ان کے پروفٹ کو سمجھنا ہوگا. اس لیے کہ مسلمز ورشپ اینڈ ایمولیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ غلط اسٹیٹمنٹ ہے. نو مسلم ورشپس دا پروفٹ، وی ورشپ اللہ. لیکن ان کے خیال میں، ان کے ذہن میں میرا خیال یہ ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے جو محبت ہے، شاید اس کو ورشپ کا نام دیا ہے انہوں نے. اور یہ کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ، اور یہ بات صحیح ہے کہ ہم اسوہ حسنہ کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسلام جو ہے اس کو انہوں نے محمدنزم کا نام دیا ہے، جبکہ یہ بات غلط ہے. اسلام ہے، محمدنزم نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو کرسچینٹی. لیکن ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اونلی بائی انڈرسٹینڈنگ ہم، کہ صرف رسول اللہ کو سمجھنے کے ذریعے ہی one can know what makes them tick. کہ مسلمان جو کچھ کرتے ہیں اس کو سمجھنے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ ہم ان کے رسول کو سمجھیں، ان کی لائف، ان کی ہسٹری، ان کی زندگی کے حالات جو ہیں، اگر ہم ان کو سمجھ لیں گے تو ہم، یہ ان کا خیال ہے کہ ہم مسلمانوں کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. The Islamophobic literature of the current decades, for which the internet is a fertile ground, has some former Muslims and others with pseudonyms who have vainly attempted to present Neo-Orientalism in a respectful theological garb. ایک بہت عجیب و غریب فینومینا شروع ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سابقہ مسلم، یعنی وہ مسلمان جنہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ اب مسلمان نہیں ہیں، نعوذ باللہ، انہوں نے اسلام کو اور اس کی تعلیمات کو ناقص سمجھ کے
اور جو یہودیت ہے یا عیسائیت ہے اس کو اس سے بہتر پایا ہے، یا لبرلزم ان کے خیال میں اسلام سے کہیں بہتر ہے، اس لیے انہوں نے اسلام کو ترک کر دیا ہے. یہ ایک بہت بڑی موومنٹ ہے فارمر مسلمز، ایکس مسلمز، اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ انسائڈر نیوز دینے والے، کہ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ شریعہ کے استغفر اللہ کہ شریعہ کے کیا نقائص ہیں، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ مسلمانوں میں کیا خرابیاں ہیں، کیا برائیاں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک وقت میں ہم وہی تھے، ہم ان کو اچھی طرح سے اندرونی طور پر جانتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ مغرب جو ہے وہ ایسے لوگوں کی سرپرستی کرنے میں بہت آگے، اور یہ ایک نئی کھیپ تیار کی جا رہی ہے جو شریعہ، سیرہ اور اسلام پر ایک قسم کا سو کالڈ آتھینٹک کرٹیسزم دے رہا ہے، کیونکہ یہ لوگ مسلمان تھے اس سے پہلے. Moreover, instantaneity in the transmission of text, graphics and audiovisuals has added new dimension to the intensified hate crusade. لیکن شاید آپ لوگوں کو اندازہ نہ ہو کہ ایک لفظ ہے انسٹنٹینیٹی، یعنی جو انفارمیشن یہاں پر اس وقت آپ کو دی جا رہی ہے، یہ اگر آپ چاہیں تو پوری دنیا میں ان این انسٹنٹ، ایک پلک جھپکتے میں یہ پوری دنیا میں پھیلائی جا سکتی ہے بیکاز آف ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی. اور اس میں جو نئی ٹیکنالوجی ہے ٹیکسٹ کی، نئی ٹیکنالوجی ہے گرافکس کی، نئی ٹیکنالوجی ہے کمیونیکیشن کی. تو اس چیز نے یہ مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف جو نفرت کی مہم ہے اس کو مہمیز دی ہے. Portrayal of the Prophet's life is a pointed vilification for pedophilia, slavery, polygamy and holy war. اور اس میں جو ذات پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو غلیظ پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے اس میں پولیگیمی، سلیوری، پیڈوفیلیا اور سو کالڈ ہولی وار، یہ ان کی امپورٹنٹ تھیمز ہیں. جبکہ دس از opposed to the dominating Orientalist approach to the Sira by way of philology, history and comparative religion. کیونکہ اگر آپ اورینٹلزم کی تاریخ کو دیکھیں، اعتراضات کے علاوہ ان کا اسلوب یہ نہیں تھا. اس میں جو ڈومینیٹنگ ٹرینڈز تھے اس میں فلالوجی تھی، یعنی زبان کا مطالعہ، تاریخ اور تقابلی مذاہب، comparative religion. The hate, rage, calumny and prejudices against Islam in the West do not distinguish between the glorious Quran, the blessed Prophet and Muslims at large. Both Neo-Orientalism and Islamophobia, though recognizing the archetypal status of the blessed Prophet, target one and all in their relentless assault upon Islamic dignity and integrity. It may therefore be argued that any critical study of modern trends in Seerah study in the West must adopt a holistic approach in order to expose the ideological blitzkrieg that often culminates in invasion and occupation of Muslim lands. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی ہم مغرب میں اسلام کے مطالعے کا تجزیہ کرنا چاہتے ہیں اس میں ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ اسلامی جو نیو اورینٹلزم ہے یا جو اب پوسٹ سپٹمبر 11 کا جو مطالعہ کیا جا رہا ہے وہ ایک کمپریہنسو اٹیک ہے. اور دیٹ از آف کورس ایز آئی سیڈ ارلیئر کہ وہ دیٹ از ایڈڈ بائی this fast changing technology of internet and other communication technologies. تو اس میں یہ ایلیمنٹ کہ پہلے یہ تھا کہ آپ صرف مسلم فلالوجی یعنی عربک فلالوجی پرٹیکولرلی یا میجر عربک مسلم لینگویجز پرٹیکولرلی ٹرکش اور پرشین
उनका मुतालिया करते थे और वो मुतालिया उसी हद तक महदूद था। लेकिन अब ये चीज़ नहीं रही है। अब मुस्लिम वर्ल्ड को इट इज स्टडीड इन इट्स टोटलिटी। तो सीरा जो है वो एक इट हैज बिकम फॉर देम ए कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ ऑब्जेक्ट कह लें इसको, जिसका वो मुतालिया करना चाहते हैं, सो दैट बिकॉज दे रियलाइज के it is after the study of the Sirah that they can, according to them, they can mold their strategies to suit their objectives in the Muslim world. Given the fast-paced changes in tactics, instead of a microscopic academic study only, view of the treatment of Sirah in the West, we do need to take a broader and all-encompassing look to understand the dimensions of this coordinated assault against Islam. In this context, this presentation barely scratches the surface of this paradigmatic shift. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज की दुनिया में मगरिब में इस्लाम के मुताले में एक पैराडाइम शिफ्ट है, और वो पैराडाइम शिफ्ट जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, इट इज़ मीडिएटेड बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पर्टिकुलरली द इंटरनेट, नंबर एक। नंबर दो, इसमें जो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री फैक्टर्स हैं, दे मस्ट बी सीन in the context of post-September 11 events. Exactly 1 year ago, that is exactly on March 20th, 2011, in Gainesville, Florida, an American evangelical pastor supervised the burning of a copy of the glorious Quran in a church after finding it, quote-unquote, guilty of crimes. The burning was carried out by Pastor Wayne Sapp under the supervision of Terry Jones, who last September threatened to ignite a pile of glorious Quran on the anniversary of September 11. This event was presented as a trial of the book in which the glorious Quran was found guilty and quote-unquote executed. The jury deliberated for about 8 minutes. The book, which had been soaking for an hour in kerosene, was put in a metal tray in the center of the church, and Sapp started the fire with a barbecue lighter. In spite of the fact that world media has attempted to portray these shenanigans of Terry Jones as an act of an individual from a small church, it is not an isolated incident. The world media ने ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की है कि ये एक पागल ईसाई था, पादरी था, उसका दिमाग ख़राब हो गया, उसका ये ज़ाती फेल है। लेकिन हमारा कहना ये है कि नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। इस्लाम के ख़िलाफ़ जो ये मज़मूम हरकत की गई है, it's a coordinated effort. There is a pattern to it. For instance, in 2005, widespread protests broke out after the desecration of glorious Quran at Guantanamo Bay prison. देखिए 2005 में इन लोगों ने गुआंटानामो प्रिजन में कुरान की बेहुरमती की थी। यही वाक़या 7 साल के बाद फिर अफगानिस्तान में पेश आया है। अभी हाल ही में ये वाक़या हुआ। This was a burning of the Quran. When it was flushed to rattle Muslim detainees. The same year, American jailers splashed a copy of the Quran with urine and menstrual blood. Kicked and stepped on it and soaked it with water. 2 years later, a defaced copy of the Quran was found on the front entrance of Islamic Center in Clarksville, Tennessee. A German businessman printed
the name of the Quran on toilet paper. बहुत तकलीफ दह बात है ये, इसको सिर्फ बयान करना भी जो है वो ये शक्ल क़ल्ब तहरीरें हैं, लेकिन इनको जानना ज़रूरी है। ये ज़रूरी इसलिए है ताकि आपको दुश्मन के जहन की पस्ती का अंदाज़ा हो और उसकी जो स्ट्रेटजी है इस्लाम के ख़िलाफ़ उसका अंदाज़ा। वो तहज़ीब के वो ठेकेदार जो आलम इस्लाम को ये सबक देते हैं कि हमें जदीद तहज़ीब को इख्तियार करना है तरक्की के लिए और इर्तिक़ा के लिए, ताकि उनका असली चेहरा आपके सामने आए। A German businessman printed the names of Quran on toilet paper and offered the rolls for sale. Incidents such as the use of Quranic verses as a tattoo on the lower dorsal side of female body, their imprinting on leather used for women's shoes, and garments printed with these verses worn by half-naked models in fashion shows are not uncommon. The fascist Dutch MP Geert Wilders issued on the internet a poor collage entitled Fitna and compared the Quran with Hitler's book, Mein Kampf. An online petition banned the Quran as hate speech is actively seeking signatories. The petition states that, quote, the Quran is a book which inspires and incites hatred and violence against non-Muslims. The book should be banned in non-Muslim countries. So this is an online petition. You can go and sign it. This is what they are asking their people to do it. And joining the Islam-bashing bandwagon was none other than, you remember, Pope Benedict the 16th, with an affront to the blessed Prophet and highly derogatory remarks about Islam. These incidents that I have just described are only a minute fraction of the events and materials that continue to target Islam, its blessed Prophet, and Muslims in the most denigrate and despicable manner. The language and the graphics employed to create the avalanche of bigotry is, to say the least, unthinkable by any civilized person in any time and age. The verbal and visual onslaught, especially experienced by Muslims who are on the internet, hardly ever gets reported in the mass media. It's not reported anywhere. The magnitude of this hate of astronomical proportions can be gauged by a simple keyword search on Google. If you go to Google and just enter one word, Islamophobia, see what happens. When done on March 26, 2011, that is 1 year ago, under the keyword Islamophobia, it yielded more than 1.7 million pointers. This was last year. That was an increase of more than 1.2 million entries over a period of 10 months. So which means that in 2010, the number of entries were something like 500,000 entries. Over the next 10 months, it went on to 1.2 million pointers. Now, a similar search was done last night, and Google entries were 3.49 million. We'll be amiss to believe that
The phenomenon of hate and rage and anger and calumny is a temporary phenomenon. It is an isolated incident. It's the work of few individuals. No. Within a 2-year period, Google entries have registered a 400% increase. 400% increase. Google search is conducted under terms such as Islamofascism, Islamist, desecration of Quran, Danish cartoons, anti-Islam, or similar caricatures of Islam and Muslims bring forth extremely disturbing results. A deep search on image repository. आपको पता है कि Google जो है उनके पास एक image data bank भी है. अब अगर आप image data bank को search करना शुरू करें तो it yields graphics and multimedia sites. उसमें बहुत सी multimedia और graphics की site मिलती हैं आपको जिसमें there are animalistic representations. One is awestruck to witness what is depicted in the name of the holy grail of freedom of expression. And all of it goes, और सबका कहना ये कि साहब ये हमें तो freedom of expression है, इसलिए हम जो चाहेंगे कहेंगे. Invoking the maximum reach of modern technology to broadcast hate, no other faith has been maligned like Islam. No prophet of Allah has been subjected to such atrocities as our beloved and blessed prophet. No other group of believers has been made to suffer such deep and lasting emotional scars inflicted by this so-called freedom. I give you an assorted. At the beginning I told you it's going to be a painful journey. And my intention is to create awareness about the extent and degree and the depth of that hate that is only on the increase in the West. As I have shown you, in the last 2 years, Google shows you an upsurge of 400% entries. As a sample of opinions held and openly expressed by intellectual, political figures, and religious leaders of the West. Now listen to this. President Bush said in his speech, quote, "Some call this evil Islamic radicalism, others militant jihadism, still others Islamofascism." Next, Daniel Pipes, a venomous Neo-Orientalist who is credited with the coinage Islamofascism, said, quote, "Conversion to Islam substantially increases the possibility of a person's involvement in terrorism." This loaded statement was made prior to September 11th. Franklin Graham, who performed the benediction of Bush inauguration, is quoted as saying, "We are not attacking Islam, but Islam has attacked us." NBC quotes Graham as saying at a dedication of a chapel in North Carolina, quote, "The God of Islam is not the same God, as he is not the Son of God of the Christian or Judeo-Christian faith. It is a different God. And I believe it's a very evil and wicked religion." The Italian Prime Minister, Silvio Berlusconi, asserted that Western civilization is superior to Islam. इटली के वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि Western civilization is superior to Islam.
کہ مغربی تہذیب جو ہے وہ اسلام سے superior ہے. Jerry Falwell said on ABC that Muhammad was a terrorist, astaghfirullah. Pat Robertson on Sean Hannity radio program said about the Prophet, this man was an absolute wide-eyed fanatic. He was a robber and a brigand, and to say that these terrorists distort Islam, they are carrying out Islam. In the program's second segment, Robertson said, the Quran, Islam's revealed text, is strictly a theft of Jewish theology. I mean, this man was a killer, and to think that this is a peaceful religion is fraudulent. Jerry Vance at the Southern Baptist Convention in St. Louis made statements regarding Islam and Prophet that are deeply offensive and inflammatory. He said that the Prophet was a demon-possessed pedophile, that Allah is not Jehovah either. Jehovah is not going to turn you into a terrorist that will try to bomb people and take the lives of thousands and thousands of people. We would be amiss to believe that these statements were made in a politically correct context and had transitory value. No. They have come to define the West the way it looks at Islam, its blessed Prophet and Muslims. We do not need to dig any deeper to understand the influence of these opinions in the academia as well as the public square. Not to talk of reformulation of old state policies or introduction of new controls. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کوٹیشنز جو اقتباسات میں نے پیش کیے ہیں آپ کی خدمت میں مغربی مفکرین سیاسی رہنماؤں اور دوسرے لوگوں کی طرف سے یہ مغربی طرز فکر کی نمائندگی کرتے ہیں اور یہ ان چیزوں کو ڈیفائن کرتے ہیں جس سے مغرب اور اسلامی دنیا کے تعلقات کی نوعیت اس کا تعین کیا جاتا ہے. It would not be an exaggeration to state that over the last 1 decade we had witnessed a slow death of multiculturalism. اور یہ اسی قسم کے خیالات اور کا نتیجہ ہے کہ جو ثقافتی ترقی ہو رہی تھی اس سے پہلے جو آپس میں ایک دوسرے کی جو ٹالرنس کی پالیسی تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے. ملٹی کلچرزم جو ہے اٹ از ڈائنگ اے سلو ڈیتھ. اینڈ دی اینڈ آف لبرل تھنکنگ انکریز کربز اپان پرسنل فریڈم. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ شخصی آزادی جو ہے اس کو آہستہ آہستہ کرب کیا جا رہا ہے, اس کو ختم کیا جا رہا ہے. انہانس سرویلنس آف انڈیویژولز, افراد جو ہیں ان کو ان پہ کڑی نظر رکھی جاتی ہے اور سرویلنس ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جاتا ہے اس مقصد کے لیے. ٹالرنس کا لیول بہت کم ہوتا جا رہا ہے. ہیرسمنٹ ہو رہی ہے, ان لافل ڈیٹینشن ہے, لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے بغیر کسی قانون کے, اور الٹیمیٹلی یہ ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے کہ شریعہ کو بین کر دیا جائے. امریکہ کی کئی ریاستوں میں ان کی لیجسلیٹو کاؤنسلز میں, ان کی جو اسٹیٹ اسمبلیز ہیں ان میں یہ بل انڈر ڈسکشن ہے کہ شریعہ اور شریعہ سے ریلیٹڈ جتنے بھی امور ہیں اگر عدالتی امور میں شریعہ کا ریفرنس دینا ہے تو وہ امریکی اصول کے خلاف غیر قانونی ہوگا. In public life, travel restrictions, endless abuse, discrimination, violence, profiling, ban on hijab, denial of, آپ کو معلوم ہے بہت سے یورپی ممالک میں حجاب پہ پابندی لگا دی گئی ہے, حجاب پہ
پہننے پہ فائن کیا جاتا ہے خواتین کو, مسلم خواتین کو. ڈینائل آف پرمیشن ٹو ریز مینارٹس. آپ مسجد بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مسجد کے مینار بنانے کی اجازت نہیں ہے. اور ٹو بلڈ ماسکس, یا اگر آپ مسجد بنانا چاہتے ہیں تو مسجدوں کی تعمیر پر بھی اب آہستہ آہستہ بہت سخت پابندی عائد ہو رہی ہے. اب مختلف قسم کے اس کے لیے بہانے, ہیلے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں کہ صاحب یہاں زوننگ کا پرابلم ہے, ٹریفک کا پرابلم ہے, یا شور و غوغا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن اصل ایجنڈا جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ان لوگوں کی پرسپشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں لہٰذا آپ ٹیررسٹ ہیں, آپ مسلمان ہیں آپ مغربی تہذیب کو تباہ کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں, ہم آپ کو اس کی اجازت نہیں دیں گے. اس کے علاوہ ریسٹرکشنز آن حلال مینوفیکچرنگ, کہ آپ اگر حلال پروڈکٹس چاہتے ہیں تو اس میں وہ اعتراض کیا جائے گا کہ صاحب یہ ان ہائیجینک ہیں, یا یہ ہمارے جو کوالٹی کنٹرول کے رولز ہیں ان کو پورا نہیں کرتے, and so on and so forth. The Oriental Romanticism, mystique and the mystery of Arabia Deserta with the feuding Bedouins and the opulent harem now is replaced with a new plethora of stereotypes for the Arabian prophet and his worldwide followers. اس سے پہلے جو ڈپکشن دی جاتی تھی اورینٹلزم میں یا اورینٹلسٹک رائٹنگز میں وہ یہ تھی کہ بدو لوگ صحرا میں رہتے ہیں, یہ لوگ ان پڑھ ہیں, یہ لوگ جاہل ہیں, یہ لوگ ظالم ہیں, یہ خون کے پیاسے ہیں, اور یہ لوگ اپنے خیموں میں حرم سجا کے بیٹھتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی امیج نہیں ملتا آپ کو اورینٹل لٹریچر میں. وہ اورینٹل لٹریچر جو فلالوجی کا لٹریچر نہیں ہے, یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اینتھروپولوجی کا یا کلچرل سٹڈیز کا ہے. تو اس میں ایک خاص قسم کی ڈپکشن تھی, ایک خاص قسم کے اسٹیریوٹائپ تھے جن سے کہ آپ مسلم اورینٹ کو ڈپکٹ کرتے تھے. دے آر ناؤ کاسٹ ان نیو ڈائز. اب ان کے لیے انہوں نے نئے سانچے بنائے ہیں. وہ کیا ہیں؟ Of all the critiques of Islamophobia, طارق علی's words have the most to convey. یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ Islamophobia is useful for the authorities because it helps to keep their own population worried. یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ خود اپنے لوگوں کو متفکر رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے جو ذاتی مسائل ہیں ان کی طرف ان کی توجہ مبذول نہ ہو, اور وہ اپنا کام کرتے اور وہ اپنی سیاست چمکاتے رہیں. It helps to justify some of the atrocities that have been carried out in Iraq and Afghanistan. عراق اور افغانستان میں جو تشدد اور ظلم و ستم کیا گیا ہے یہ اس کی جسٹیفیکیشن کے لیے کیا جاتا ہے. کیسے؟ Guantanamo, as some of its inmates tell you, is horrible. ہاں ٹھیک ہے, دیکھیے گوانٹنامو میں بڑا ظلم ہوا ہے, انمیٹس نے بھی یہی کہا ہے, وہاں سے جو رپورٹس آئی ہیں ان میں بھی یہی کچھ کہا گیا ہے. But nothing compared to the atrocities that have been carried out in Bagram prison outside Kabul in Afghanistan. Islamophobia says, this is terrible. But you know, we have to do it really, because you know what these Muslims are. تو یہ ایک اسٹیریوٹائپ بنایا جاتا ہے اسلاموفوبیا کے ذریعے, ایک اسٹیریوٹائپ بنایا جاتا ہے مسلمانوں کا, تاکہ وہ لوگ جو خود مغربی لوگ جو خود اس جرم میں ملوث ہیں وہ اپنے اس جرم اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان جرائم کو جسٹیفائی کر سکیں کہ ہاں ہم اس بات پر مجبور ہو گئے تھے, لیکن تم یہ دیکھو کہ مسلمان خود کیا کر رہے ہیں. That is why it is taken up
and used quite openly in the mainstream media to justify American wars and occupations and the support Europe has given them. Importantly, one of the best-selling non-fiction titles in France and Germany was the terribly Islamophobic Who Killed Daniel Pearl by the French pseudo-philosopher Bernard Henry Lévy. Few reviewers from both countries bothered to observe Levy's profound and rather burning hatred for ordinary people of Pakistan. अब ये देखिए कि ये जो इसमें नए एलिमेंट्स हैं हेट के, उसके अलावा there is a return of the old stereotype as well. Hatred for ordinary people of Pakistan, whom he portrayed throughout as fanatical Orientals. ओरिएंटलिज्म के लिटरेचर ने हमेशा मुसलमानों को फनेटिक्स के तौर पे पोर्ट्रे किया है, यानी वो लोग जो फनेटिक्स हैं, वो लोग जो मार धाड़ करते हैं, उनमें और कोई काम नहीं है दुनिया में. दे आर नॉट रैशनल, वो तुमसे बात नहीं कर सकते. दे ऑप्रेस वुमन, दे डू दिस, दे डू दैट, उनमें कोई तहजीब नहीं है. So similarly, Pakistanis are fanatical Orientals who scowl as he passes and narrows their eyes with a tarantula-like state. Besides Levy, Daniel Pipes and Geert Wilders, the new hall of Islamophobic infamy, it includes such names as Robert Spencer, Pamela Geller, Brigitte Gabriel, Debbie Schlussel, Waleed Shobat. मैंने अर्ज किया था कि साबिका मुसलमान तो ये उन लोग हैं. वफा सुल्तान, एन कॉल्टर, एन हिरसे अली वगैरह वगैरह. इब्न वर्राक, ये तो खैर पुराने साहब हैं. जो एट्रॉसिटीज़ देखिए, इस वक्त तकरीबन 6,600 फौजी जो है वो शहीद हो चुका है. पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के खिलाफ सो कॉल्ड जंग हुई है उसमें तकरीबन 3,500 बॉम्बिंग इंसिडेंट्स हो चुके हैं अब तक पाकिस्तान में. इसका हिसाब कौन देगा? तो ये बात मुझे तस्लीम है आपकी कि ये बतौर मुसलमान जिहाद हम पे फ़र्ज है, लेकिन जिहाद की एक कलमी जिहाद भी है जो हम पे फ़र्ज है, हमें वो भी करना है. मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हम कलमी जिहाद में पीछे रह गए. हमारा मीडिया, बताइए मुझे, क्या जो मैं ये चीज़ें बता रहा हूं आपको, क्या हमारा मीडिया इस चीज़ को रिकॉर्ड करता है? कहीं है आपके पास इसका रिकॉर्ड? नो, इट्स नॉट देयर. इन चीज़ों को उजागर नहीं किया जाता. तो ये सिर्फ यही नहीं है कि मगरिब हमारे मुल्कों को हमारी ज़मीनों पे काबिज़ होना चाहता है, हमारे रिसोर्सेज पे काबिज़ होना चाहता है, बल्कि वो हमें एक मुस्तकिल ज़हनी ग़ुलामी के दौर में पहुंचाना चाहता है और उसी में रखना चाहता है. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो एक खेप तैयार हो रही है साबिक़ा मुसलमानों की और दूसरे जो लोग हैं जो इस्लामोफोबिक ऑथर्स हैं, हम इनको ये नहीं कह सकते कि यही न्यू ओरिएंटलिज्म है. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि न्यू ओरिएंटलिज्म एक अलग चीज़ है. ये अपनी ज़ात में एक नया मौजू है, विच इज़ डिवॉइड ऑफ इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, जिसमें कोई इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी नहीं है, कोई ईमानदारी नहीं. जैसे यानी इल्म का फ़रोग़ जो है उसकी बुनियादी शर्त ईमानदारी है, इसमें ये नई चीज़, ये गायब है बिल्कुल. कॉन्शियंस, आपका ज़मीर, क्या आप मुसलमानों के खिलाफ जो ज़िल्लत आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आपका ज़मीर इजाज़त देता है कि आप किसी आम इंसान के खिलाफ वो चीज़ें कहें? और एनी मॉरल अंडरपिनिंग्स in spite of having carved a new path to profit. और ये कि अब इस्लामोफोबिया जो है वो एक इंडस्ट्री बन चुकी है. आप किताबें छाप रहे हैं
آپ کانفرنسز کرتے ہیں, اس میں یو چارج ہیوی ٹیوشنس, ایڈمیشنس اینڈ سو آن. آپ ورک شاپس کر رہے ہیں, آپ گورنمنٹ ایجنسیز کو ایڈوائزری سروس پرووائڈ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلامک مائنڈ کو کیسے پڑھنا اور کیسے کنٹرول کرنا. تو اٹس اے بگ انڈسٹری نا. ٹیلی ویژن پہ آپ بڑے بڑے انٹرویو دیتے ہیں اور آپ کو پیسے ملتے ہیں. اگر آپ اس مثال کو اس طرح سمجھیں کہ سلمان رشدی 80s کا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ایک واقعہ تھا, یہاں پر ایک قطار لگ چکی ہے سلمان رشدی. دس از ہاؤ یو ول انڈرسٹینڈ. اور اس وقت انٹرنیٹ کی وہ طاقت نہیں تھی جو آج ہے, اس کا ایکسٹینٹ, اس کا اسپریڈ وہ نہیں تھا جو آج ہے. ریمبر برنارڈ لوئس, the flag carrier of Orientalism in the service of imperialism, is still alive and kicking with his characteristic question, what went wrong? اب what went wrong کا it's a laden sentence. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ مغرب کے ساتھ کیا ہوا کہ ہمارے ان تمام کنٹرولز کے باوجود ہم پہ حملہ ہوا, یا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ابھی تک اپنی خواہشات کے مطابق عالم اسلام کو کنٹرول نہیں کر پائے. اور ظاہر ہے کہ دس از مکس آف اسلاموفوبیا, نیو-اورینٹلزم اینڈ نیو-کانز, اینڈ دیٹ what I believe constitutes the new American century. The term Orientalism, as we know, was abandoned on the 100th anniversary of the first International Congress of Orientalists. However, Edward Said may be credited with the distinction of having unveiled its true nature. جب یہ پہلی انٹرنیشنل کانگریس ہوئی تو اورینٹلسٹ نے یہ محسوس کیا, اور تقریباً 100 سال گزر چکے تھے, انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اورینٹلزم جو ہے وہ ایک پیجوریٹیو نیم ہے. اس سے یہ محسوس کرتا ہے انسان کہ آپ علم پہ قدغن لگا رہے ہیں, یا کیا کہتے ہیں اس کو, اس میں اس سے آپ کی انٹلیکچوئل ورتھ جو ہے وہ صحیح طور سے ظاہر نہیں ہوتی. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ جیسے اورینٹلزم ان دا سروس آف امپیریلزم, کہ آپ ایک سامراجی نظام جو ہے اس کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں, آپ علم کے لیے یعنی حصول علم میں مصروف نہیں ہیں. تو انہوں نے سرکاری طور پہ مطلب یہ اصطلاح جو تھی اس کو ابینڈن کر دیا کہ ہم اورینٹلزم استعمال نہیں کریں گے. لیکن ایڈورڈ سعید, شاید آپ سے بہت سے لوگ جانتے ہوں, اورینٹلزم پہ سب سے پہلی کتاب جو شہرۂ آفاق ہوئی اسی کتاب تھی. اٹ واز اے کرٹیک آف ویسٹرن اورینٹلزم. لیکن یہ شاید یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ایڈورڈ سعید سے پہلے سب سے پہلے ایک مسلمان مصنف تھے, عبد اللطیف طباوی. آپ فلسطینی تھے, اینڈ ہی واز دا فرسٹ ون جس نے کہ اورینٹلزم کا ایک بہت شاندار کرٹیک لکھا, بہت شاندار کرٹیک لکھا. آپ کو معلوم ہے کہ سیرت ابن ہشام, سیرت ابن اسحاق, اس کا سب سے پہلا انگریزی ترجمہ کس نے کیا؟ الفریڈ گوامی نے. ہو واز الفریڈ گوامی؟ الفریڈ گوامی جو ہے وہ برٹش وار آفس میں دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں ایک انٹیلیجنس آفیسر تھا. اس نے اس کا ترجمہ کیا. اس ترجمے میں بہت سی غلطیاں ہیں. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ آپ اردو بازار جائیں اور سیرت ابن ہشام کا اردو ترجمہ جو ہے وہ اس انگریزی ترجمے سے کیا گیا. اٹس ٹیریبل. جبکہ ہمارے پاس اصل جو کتاب ہے سیرت کی وہ موجود ہے. تو آپ عربی سے کیجیے, انگریزی سے کیوں کرتے ہیں؟ تو عبد اللطیف طباوی مرحوم وہ انہوں نے الفریڈ گوامی کی اس کتاب کا ایک بہت خوبصورت کرٹیکل ریویو جو ہے وہ کئی صفحات میں مبنی, سم تھنگ لائک 80 پیجز, اور اس میں جو غلطیاں تھیں ترجمے کی ان کو وہ سامنے لائے تھے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عام طور پہ جانا جاتا ہے کہ ویسٹرن
सॉरी कि ईस्टर्न क्रिटिसिज्म ओरिएंटलिज्म का वो एडवर्ड सईद ने लिखा। ये बात सही है कि बुक लेंथ ओरिएंटलिज्म का क्रिटिक जो है वो उसने लिखा बाय द सेम नेम उनकी किताब का। लेकिन उससे पहले वी शुड ऑलवेज रिमेंबर अब्दुल लतीफ़ तिबावी, एक क्रिटिक, उनकी इस मोनोग्राफ का नाम है ए क्रिटिक ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग ओरिएंटलिस्ट, ठीक है। और उसके बाद जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सीरत इब्न हिशाम की इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक बहुत शानदार क्रिटिसिज्म जो है वो भी अब्दुल लतीफ़ तिबावी वॉज ए पैलेस्टीनियन। वो उस ज़माने में 1948 में एजुकेशन ऑफिसर थे यरूशलेम में। I have not been able to discover any period in European or American history since the Middle Ages in which Islam was generally discussed or thought about outside a framework created by passion, prejudice, and political interest. This may not seem like a surprising discovery, but included in the statement is the entire gamut of scholarly and scientific disciplines which since the early 19th century have either called themselves Orientalism or tried systematically to deal with the Orient. In his devastating creed of Neo-Orientalism, and here I present another wonderful author, Shahid Alim, he brings out on how Edward Said dissected the scholarship of Bernard Lewis. Edward Said gets to the nub of Lewis' Orientalist project when he writes that his work purports to be liberal, objective scholarship, but is in reality very close to being propaganda against his subject material. तो इसका मतलब ये हुआ कि वही चीज़ें, तीनों चीज़ें इसमें शामिल हैं। कौन सी? पैशन, prejudice और political interest. So you are still distorting facts. You are still presenting a body of knowledge which suits your geopolitical objectives. You're not telling the truth. You're not being intellectually honest. And the work is aggressively ideological. He has dedicated this and his entire career, spanning more than 5 decades, to a project to debunk, to whittle down, and to discredit Arabs and Islam. So he writes, the core of Lewis' ideology about Islam is that it never changes. Yeah, this is one of the main objections, that Islam never changes. What do you mean by change? The change is said to be synonymous with development. This is a separate debate. But their objection is that Islam never changes. It is static, it's not dynamic. And therefore, it fails to meet the challenges of the contemporary world, and because of that, Muslims are way behind their Western counterparts. And his whole mission is to inform conservative segments of the Jewish reading public. And anyone else who cares to listen, that any political, historical, and scholarly account of Muslims must begin and end with the fact that Muslims are Muslims. It is not out of place to mention here that Daniel Pipes and others have made a concerted effort to redefine and reorient the intellectual matrix of Neo-Orientalism. Daniel Pipes जो है ये in a way he is the leader of Neo-Orientalism कि वो
अब नई रोशनी में ओरिएंटलिज्म को रीडिफाइन करना चाहते हैं कि अब जो स्ट्रैटेजी होगी मुस्लिम वर्ल्ड को स्टडी करने की, वो पुराने ओरिएंटलिज्म से किस तरह मुख्तलिफ होगी। देखिएगा, रेफरेंस इज मेड हियर टू एन academia-wide sustained campaign to force them to abandon pursuits not in tune with the oppressive occupational policies of Israel. That is a paradigm shift. तारीख में ये अल्फाज कभी आपने पढ़े थे, अरब इसराइली? It's a new entity created by Neo-Orientalism, Arab Israeli. What's an Arab Israeli? I don't know. तो वो तमाम स्टडीज़ जो मगरबी पर्टिकुलरली अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में की जाएंगी और उन स्टडीज़ में इसराइल की ऑक्यूपेशनल पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ होने वाली स्टडीज़ जो हैं उनको स्नप कर दिया जाएगा, उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा, उनकी फंडिंग नहीं हो सकेगी। सिर्फ उन स्टडीज़ की इजाज़त होगी जो इन इसराइली पॉलिसीज़ को प्रमोट करेंगे। The entity is known as Campus Watch. ये आप देख सकते हैं, इंटरनेट पे देख लीजिए, and it is active in ensuring that the entire scale of Middle Eastern studies across American universities is in tune with the existing geopolitical situation at the cost of historical realities. Defamation, harassment, and smear campaigns have been some of the tactics employed in the supervision of truth manufacturing. Academic freedom and liberty to speak truth are no longer counted as some of the cherished intellectual values at American universities. The paradigmatic shift from philology and comparative studies in classical Orientalism now is replaced by political expediency in the name of empire and intellectual as well as moral dereliction. Calumnies against Edward Said are no doubt a part of the same larger campaign to retain control over truth and legitimacy of studies Oriental, neo or not. But the tide of time and demography has no longer left Orientalism strictly Western. As Abdullahri points out, Orientalism in Western is Western when it takes the West not as an event, but as an idea preordained in all eternity, complete and final from the beginning. And if it starts from this point, it has to construct its subject matter as an explicitly, totally different term, reduced to the form it had at its birth. The two assumptions are clearly related. If the West is a fulfilled promise, the non-West has to be unfulfilled, once unannounced. If the first is predetermined, the second is necessarily accidental. In both cases, no evolutionary process is ever conceived. Positive changes, when detected in the West, are predicted on pre-existent seeds. And so are defects, flaws, wants in the non-West. One is a welcome miracle, which can change and remain the same, while the other, particularly Islam, is an unwelcome accident. Let me just say in conclusion that it is safe to argue that classical Orientalism neither had the means, they didn't have the means, वो उस वक्त ये चीज़ें इतनी डेवलप नहीं थी,
nor the evil imagination to portray the beloved Prophet in a manner akin to what we are observing today. The paradigmatic shift is, to a large extent, technology-mediated and no longer makes pristine intellectual pursuits a trait of this academic discipline. Truth stands sacrificed at the altar of political expediency to the extent that benign scholarship is made to appear as suspect. In the name of revenge for September 11, intellectual and political news is being tightened with heinous attempts to distort the personality and message of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. I have at the end a few graphic images to show, just to accentuate. Look at that. Okay, danger, Islam ahead. आगे चलिए. ये डिपिक्शन है, ये मीडिया की डिपिक्शन है, ये मुसलमान चेहरे कि मुसलमान इस शक्ल का होता है और उसके ये ट्रेट्स हैं. ये देख रहे हैं आप इस तरफ. The evil of our time. Let's not leave it for our children. आप देख रहे हैं? Next. ये देखिए, this is ये है डिपिक्शन. आप ये देखिए कि इस्लाम के 5 वो हरूफ हैं, वर्ड इस्लाम अंग्रेजी में जैसे लिखा जाता है, उससे देखिए क्या बनाया गया है. I is for intolerance, S is for slaughter, L for looting, A for arson, M for molestation of women. ये ज़हन की परागंदगी का अंदाजा करें आप इससे. नेक्स्ट. डिलीट इस्लाम. यहां ये कहा जा रहा है कि यूरोप में ये लेफ्ट हैंड पे, ये बाईं तरफ, ये हिटलर की किताब है, ये उसकी ऑटोबायोग्राफी है, माइन कैम्प, ठीक है, और दाईं तरफ कुरान को दिखाया गया है. और ये कहा गया है कि इस किताब का खरीदना यूरोप में अब भी गैर कानूनी है. माइन कैम्प को खरीदना गैर कानूनी है, लेकिन the other, which by the way will eventually over a period of time cause more chaos and hatred, is not. कि कुरान का खरीदना गैर कानूनी नहीं है, जो कि हिटलर की किताब से भी ज्यादा इंतशार पैदा करेगी. You decide which one. नेक्स्ट प्लीज. ये वो साहब हैं, टेरी जोन्स साहब, जो बड़े फख्र से वो बर्न कुरान डे का ऐलान कर रहे हैं. यहाँ आपने देखा कि यहाँ स्वास्तिका का निशान बनाया गया है कुरान के ऊपर. आप सब लोग समझते हैं ना, स्वास्तिका नाज़ी पार्टी का निशान था, हिटलर की पार्टी का. हाउ थिंग्स वुड बी इफ इस्लाम had to obey truth in advertising law. कि साहब देखिए, जब आप चीज़ें बेचते हैं तो जो चीज़ आप फरोख्त कर रहे हैं उसकी असल माहियत का ऐलान किया करें, और इसका इंतबाक कुरान पे किया जा रहा है with the sign, with the swastika on the cover. ये अफगानिस्तान में किया गया है. यूएस मरीन्स का कारनामा है कि कुरान के ऊपर सलीब का निशान बना के उसको डिस्प्ले किया जा रहा है. ये मस्जिद खुलफाए राशिदीन है इराक़ में, जिसमें अमरीकी फ़ौजी उसकी बेहुरमती में मसरूफ़ है. एक खलीज है मगरिब और इस्लाम के दरमियान जो बढ़ती चली जा रही है, और वो खलीज क्या है? वो खलीज ये है कि डेवल इज ऑफ द इस्लाम, कि इस्लाम की परसेप्शन ये है, शैतान जो है वो इस्लाम की पैदावार है. उस खलीज के नतीजे में मगरबी तहजीब खुदकुशी कर रही है. ये कहा जा रहा है
کہ اسلام سے تعلقات بڑھانے، مسلمانوں کو اپنے ملک میں آزادی دینے، مسلمانوں کو اپنے ملک میں بلانے کا مطلب یہ ہے کہ مغربی تہذیب خود اپنی موت مر جائے گی، کیونکہ اسلامی اقدار جو ہے وہ مغربی تہذیب کے خلاف ہے۔ اور مغربی تہذیب کی موت کی نقاشی یوں ہے کہ بکنگھم پیلس میں محرابیں اور مینار بن چکے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ 3 کلرز، یہ فرانس کے کلرز ہیں، مطلب ان کے فلیگ کے کلرز ہیں، اور میرین جو ہے وہ ان کی ایک قسم کی نیشنل ہیروئن ہے۔ تو اب وہ ہیروئن جو ہے وہ نقاب کی صورت میں یہ دیواروں پہ دکھائی جا رہی ہے، مطلب وارن کیا جا رہا ہے کہ تم بند کرو مسلمانوں کا داخلہ فرانس میں، ورنہ میرین کا حال یہ ہو جائے گا۔ یہ بھی فرانس کا ہے، مشہور وہ آرک دے ٹریومف، جو یہ آپ کو معلوم ہے نیپولین کی فتح کے بعد اس کو بنایا گیا تھا، لیکن اب دیکھیے کہ وہاں دکھایا جا رہا ہے کہ مسلمان ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہلال میں ستارہ جو ہے وہ سواستیکا بنایا گیا ہے، اور یہ علماء جو ہیں وہ نازی پارٹی والا سیلیوٹ جو ہے وہ یوں ہی ہاتھ بلند کر کے وہ پیش کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا ظلم جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اب سے 3 سال بعد مس امریکہ کی حالت یہ ہوگی۔ تو یہ مس امریکہ 2015 جو ہے اس کا پریویو ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام ہیز لینڈڈ۔ یہ کوپن ہیگن ڈنمارک کا مشہور لینڈ مارک ہے مرمیڈ کا، تو اب مرمیڈ کو بھی برقع پہنا دیا گیا ہے۔ یہ ایک کوشش ہے عام انسانوں میں اسلام کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی، کہ وہ سمبلز جو نیشنل لائف میں کوئی امپورٹنس رکھتے ہیں ان کو ایسے ڈسٹارٹ کرو کہ لوگوں میں مسلمانوں کے خلاف اور ان کے اقدار کے خلاف نفرت پیدا ہو۔ یہ ایک بڑی منظم تحریک ہے، اس کا نام ہے اسٹاپ اسلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں مسجد کی تصویر ہے، اس پہ اسٹاپ کا سائن ہے۔ اس میں 2 یہ شروع ہوئی ہے یورپ میں، اس کا نام تھا اسٹاپ اسلامائزیشن آف یورپ، SIOE۔ اس کے بعد کوئی تقریباً سال بھر کے بعد یہ امریکہ میں شروع ہوئی، اس کا نام تھا اسٹاپ اسلامائزیشن آف امریکہ۔ اب یہ دونوں تحریکیں مل گئی ہیں آپس میں لاجیکلی، دس واز پریڈکٹیبل، اور اس کا نیا نام ہے اسٹاپ اسلامائزیشن آف نیشنز۔ تو اس کی ایبریویشن بنتی ہے سائن، SION۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سائن جو ہے اٹس اندر نیم فار زائن۔ زائن جیسے کہ آپ جانتے ہیں صہیونیت کو کہتے ہیں، اور اس میں باقاعدہ یہ پروٹیسٹ ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں نو مور ماسکس۔ یہ دیکھیے اخبار میں اشتہار ہے برٹش نیشنل پارٹی کی طرف سے کہ لوٹن میں جو مسجد بنا رہے ہو وہ ہم نہیں بننے دیں گے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ mosques are monuments to terrorists, to terrorism۔ یہ جو 9/11 وہاں وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے سامنے جو مسجد بن رہی ہے اس کے خلاف مظاہرہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ building a mosque at ground zero is like building a memorial to Hitler at Auschwitz۔ آشوٹس آپ جانتے ہیں وہ جگہ ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ ہٹلر نے بہت سے یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یو کین بلڈ اے ماسک ایٹ گراؤنڈ زیرو وین وی کین بلڈ اے سیناگوگ ان مکہ، کہ صاحب آپ یہاں مسجد اس وقت بنائیں گے جب ہم مکہ میں یہودیوں کی عبادت گاہ سیناگوگ بنا لیں گے۔ یہ دیکھیے یہ حال ہے ہمارے سینٹر کا، اسلامک سینٹر آف امریکہ۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ گو ہوم مرڈرر۔ یہ مسلمانوں کی قبریں ہیں جن پہ سواستیکا کا نشان بنایا گیا ہے۔ یہ ایک اور قبرستان ہے فرانس میں جہاں مسلمانوں کی قبروں کو مسمار کیا گیا ہے، اور یہ نوشتہ دیوار ہے کل مسلمس۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں مسلمان، یہ فرانس میں مطلب فرینچ میں مسلمس کو ایسے لکھا جاتا ہے، پرانا ہے یہ۔ جی
یہ دیکھیے یہ کتنی سیٹیریکل ہے یہ گرافک. اس میں دکھایا گیا ہے کہ نماز پڑھی جا رہی ہے اور جو عمامہ ہے وہ اور جو لباس ہے اس کو کوکا کولا کی بوتلوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے. یہ ایک اور سیٹائر ہے کہ I am no Muslim but I will take the 72 versions. بچوں کو دیکھیے کیا تعلیم دی جا رہی ہے. نیچے دیکھیے آپ کہ وہاں پر ہلال اور ستارے کا ستارہ و ہلال اس کا سایہ ہے. بچوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ آسیب ہے, اس سائے سے بچو. کانٹرڈکشن ملاحظہ ہو, یہ بائیں طرف نن ہے اور دائیں طرف مسلمان عورت ہے. There is no ban on nuns wearing hijab and all this kind of dress, but there is a ban on Muslim women. یہ ایک نئی کتاب ہے رابرٹ سپینسر کی اور ڈیوڈ ہورووٹس کی. اب ہم نے اگر آواز بلند کی ہے اسلاموفوبیا کے خلاف تو ہم پہ یہ الزام ہے کہ آپ فریڈم آف ایکسپریشن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. یعنی critics of Islamophobia are considered to be the radicals, okay, the fundamentalists who want to stifle free speech. یہ لیپل پنز ہیں, لوگ یہاں لگا کے پھرتے ہیں, Islamophobic and proud of it. یہ ایک مائنورٹی ہے جو مسلمانوں کے خلاف یہ تمام ذلت آمیز کارروائیاں جو کر رہے ہیں یہ لوگ, اس کے خلاف آواز بلند کرنے ہیں. تو اس میں ڈیفینڈ مسلمس, اسٹاپ دا ہیٹ. لیکن یہ ایک مائنورٹی ہے. اسی مائنورٹی کا یہ ایک اور پہلو ہے. یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلی نے آج سے 3 سال پہلے ایک انٹرنیشنل کانفرنس کی تھی, ڈیکنسٹرکٹنگ اسلاموفوبیا. یہ آپ کو معلوم ہے یہ چرچل کی تصویر ہے, برٹش پرائم منسٹر, اور ان کا میرے خیال میں چرچل سے زیادہ اسلاموفوب یورپ میں نہیں پیدا ہوا. اور یہ ایک اور اسٹریٹجی ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو کہ اب تمہارے لیے انسانوں کی طرح زندہ رہنے کا کوئی امکان نہیں ہے, اس سے بہتر ہے کہ تم عیسائیت کو اختیار کر لو. اور تمہاری آسانی کے لیے ہم نے یہاں بورڈ لگایا ہے کہ مسلمس کین کنورٹ ٹو کرسچینٹی ہیئر. We are providing you service. That's it.